جیسا ابھی بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں بقرعید آئی، رمضان آیا، بس شروع ہو گئے اذان پہ تکلیف، نماز پہ تکلیف۔ آخر کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ انگریزوں سے جب لڑ رہے تھے تو یہی مسجدوں میں ٹھہر کر علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سووں ہزاروں علماؤں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آج تم ہم کو بول رہے ہیں اذان پہ یہ مسئلہ، نماز پہ مسئلہ۔ اچھا، وہ جو یاترا چلتی اتراکھنڈ سے دلی تک پوری روڈ بلاک ہو جاتی، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو؟ بیچ میں پنڈال ڈال دیتے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو؟ یہ بات سچ ہے، نماز ہوتی روڈ پہ کتنی دیر ہوتی بھائی میرے؟ روز کا تو نہیں ہے نا، جمعے کا ہوتا یا پھر عید کی ہوتی، پھر چلے آتے مل کے۔ یہ بھارت میں تو ہر مذہب کا تہوار تو روڈ پہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ بدنام کرو مسلمانوں کو، نہیں نماز۔ ارے بھائی یاد رکھو، تم کچھ بھی کر لو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ کئی نوجوانوں سے، 16-17 سال کے بچوں سے میں ملا جو میرے کو آ کے بولے اسد صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مانے کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ جو روز ٹی وی پہ دیکھ رہے نا، اب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے مسجدوں میں اپنی۔ ارے تم نماز تمہاری تکلیف، اذان تمہارے لیے تکلیف نہیں، کسی سے تکلیف نہیں ہے تو مودی کے بھاشن سے تکلیف نہیں ہے ان کو۔ ایک تماشا بنا کے رکھ دی ہے پورا ملک میں۔ کسی ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار آتا، نہیں انڈے نہیں بیچنا، گوشت نہیں بیچنا، چکن نہیں بیچنا۔ کیا ہے؟ کون سا قانون ہے یہ؟ کیا کریں گے آپ؟ یعنی ہر چیز کو اگر آپ اعتراض کریں گے، اچھا پھر مسجد کے سامنے آ کے کئی ملک میں ڈی جے لگاتے، اس میں گالی رہتی مسلمانوں کو، ملا یہ فلاں وہ گانے چلتے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو صرف نفرت ہے تو بس مسلمانوں سے ہے، اور آپ کی نفرت یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ آپ اس مذہب کے ماننے والوں کو دبانا چاہتے ہیں، مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیکنڈ ڈگری کا سٹیزن بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، بھارت میں باعزت طریقے سے الحمدللہ 18-19 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رہتے رہیں گے۔ ترکمان گیٹ پر قتل و غارت گری ہوئی تھی تو ہمارے حوصلے پس نہیں ہوئے۔ ملیانہ ہاشم پورا ہوا، مار کر ہماری لاشوں کو ندی کے کنارے پھینک دیا گیا تو ہم نہیں ختم ہوئے۔ نلی کا میسیکر آسام میں ہوا، قریب 10,000 لوگ مارے گئے، ہم مرے نہیں، ہم زندہ رہے۔ یہ چیزیں مت کرو آپ۔ اور یہ کیوں کی جا رہی ہیں بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ 22 لاکھ بچے نیٹ کا ایگزام لکھے، پیپر لیک ہو گیا، کینسل ہو گیا، تو بجائے ان بچوں کی تکلیف کو دکھانے کے، یہ جو ٹی وی پر 6 بجے 9 بجے اور 10 بجے جو بیٹھتے ہیں، ان کو لگا کہ نہیں حکومت مودی کی ہے، مودی کو نہیں دکھانا۔ ان 22 لاکھ بچے جن کے ماں باپ کم سے کم 2-2 لاکھ روپے خالی کوچنگ سینٹر پر قرضے لے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی تکلیف کو نہیں دکھانا۔ یہ دکھا دو، مسلمان کو دکھا دو، دیکھو روڈ پہ آ گیا، دیکھو اذان تک تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو گوشت کھانے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تم اس دیش سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے؟ بتاؤ ہم کو۔ کوئی جانے والا نہیں ہے، اب دوسری ہجرت نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ختم کرنا چاہ رہے تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اگر ظالم بننا چاہ رہے تو ظالم بنو، مگر ہم جانے والے نہیں ہیں یہاں سے۔ اب یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم کیسے میری مذہبی آزادی چھین سکتے؟
کیسے چھین سکتے آپ؟ خالی اذان کی آواز سے تکلیف، لفظ مسلمان سے تکلیف، کتنی نفرت کرو گے؟